اور تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں. تیسرا جو موضوع ہے ہماری اس ویڈیو میں وہ ہے جی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ علاج کی غرض سے جادو سیکھنا جائز ہے. کہتے ہیں شامی میں لکھا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں شامی میں لکھا ہوا ہے یا نہیں, مجھے تو نہیں ملا, میں نے ڈھونڈا ہے مجھے نہیں ملا. شاید ظاہر ہے بڑی کتاب ہے مجھے نہ ملا ہو, ممکن ہے کہیں لکھا ہوا ہو کسی کونے میں کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہو, تو میں اس کا انکار نہیں کرتا شاید لکھا ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شامی جو ہے وہ خود شارع تو نہیں ہے نا. ہمارے لیے تو اصل چیز قرآن و سنت ہے. اگر شامی میں لکھا ہوا ہے تو اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کوئی اس کی وضاحت بھی لکھی ہوگی, کوئی اس کی دلیل لکھی ہوگی, کوئی کہ کس بنیاد پر اس کے جواز کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی وجہ بھی لکھی ہوگی کہ اور اس کی کوئی دلیل لکھی ہوگی کہاں سے استدلال کیا ہوگا. اب دیکھیں ہم فقہ حنفی پر چلتے ہیں مسائل میں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی بے بنیاد چیز پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فقہ حنفی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو رفقا تھے, ان کی ایک مجلس تھی 40 ماہرین کی مختلف علوم کے, تو وہاں پر ایک مسئلہ پیش کیا جاتا تھا. اب چونکہ عبادات میں اور خاص طور پر مسائل میں احادیث مختلف قسم کی ہیں, ایک حدیث میں ایک طرح ہے, دوسری حدیث میں دوسری طرح ہے, تو وہاں پر وہ مجلس ایک بیٹھتی تھی بڑے بڑے ماہرین کی, کوئی تفسیر کا ماہر, کوئی عربی زبان کا ماہر, کوئی صرف کا ماہر, کوئی نحو کا ماہر, کوئی ادب کا ماہر. تو وہ اس کے سامنے وہ تمام حدیث پیش کی جاتی تھیں اور وہ پھر ان پر غور و فکر کرتے تھے اور ان کو ہر اعتبار سے جانچ پرکھ کر آخر کار ایک نتیجہ نکال کر مفتبیہی قول ایک سامنے لے آتے تھے. اور اسی طرح وہ مفتبیہی اقوال جمع ہوتے ہوتے پوری ایک فقہ حنفی بن گئی. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے دلائل ہیں, اس کے پیچھے حوالے ہیں قرآن و حدیث سے, بغیر حوالوں کے اور کوئی چیز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ شامی میں لکھا ہوا ہے کہ علاج کی غرض سے جادو سیکھنا جائز ہے, تو اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوگی, کوئی قرآن و سنت سے کچھ اس کو حوالہ ہوگا, کوئی ثابت کیا ہوگا. ظاہر ہے قرآن و سنت سے جو چیز ثابت نہیں ہے تو محض شامی میں لکھا ہوا ہے اس سے تو جواز ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس سے جواز ثابت نہیں ہوتا. اور یہ کوئی مفتبیہی قول نہیں ہے. اگر مفتبیہی ہے تو اس کی ہونا چاہیے, اس کی پوری وضاحت دیں آپ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے. سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 102 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اب یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی اس پر آپ غور کریں. یہودی جادو کیا کرتے تھے, ان کا جادو کا دھندا چلتا تھا پورا. یہی سلسلہ ہوتا تھا جو آج کل پاکستان میں ہے. لوگ آتے تھے جی میرا یہ مسئلہ ہے, کسی کی ساس سے ناراضگی, کسی کی بائی سے ناراضگی, کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہے, کسی کا کیا ہے. تو یہ بڑے عروج پر تھا یہ کام. تو جب ان کو کہا گیا کہ بھائی تم تو اہل کتاب ہو, تم یہ کیوں کفر کا کام کرتے ہو, جادو کرتے ہو, تو یہودیوں نے دلیل کیا دی اپنے جواز کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے. ان کا جتنا بھی وہ جنات قابو میں تھے, ان کے جو بھی تھا, ان کی سلطنت جو چلتی تھی وہ اسی کے زور پر چلتی تھی. جیسا کہ آج کل بعض لوگ اپنے جادو کو ثابت کرنے کے لیے اور جادو کی عملیات کو ثابت کرنے کے لیے کبھی موسیٰ علیہ السلام کی گائے کے ذبح کی مثال دیتے ہیں, اور کبھی وہ یعنی بنی اسرائیل میں سے دلائل اپنی جواز کو ڈھونڈے, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہاں سے جا کر دلائل جا کر حاصل کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہودیوں نے کہا جی یہ سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے نعوذ باللہ, اور وہ بھی جادو کیا کرتے تھے. تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا تھا, یہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا. وہی لوگوں کو یہ کفر سکھایا کرتے تھے, اور وہ لوگوں کو یہ کفر سکھایا کرتے تھے, اور میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا اور اس قسم کے جو عملیات تھے وہ کیا کرتے تھے. ایک تو یہ پتہ چلا کہ جادو کفر ہے, دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ جادو شیطانوں نے سکھایا ہے, سلیمان علیہ السلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو جو چیز کفر ہے, کیا کفر کا تداوی کے یعنی علاج معالجے کے غرض سے کفر کا سیکھنا جائز ہے؟ اس کی ختم ہو جائے. وہ تداوی کے باب میں بعض حرام چیزوں کے جو جواز کے مسائل جو لکھے ہوئے ہیں علماء نے, ان کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے شراب ہوگی یہ وہ. اب جادو میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے, شیطانوں سے یا خفیہ طاقتوں سے, جو مبہم اور خفیہ طاقتیں ہیں ان سے استمداد اور مدد حاصل کی جاتی ہے, کچھ عملیات کر کے, کچھ اس قسم کی چیزیں کر کے, اور اس طریقے سے وہ جادو کو سیکھا جاتا ہے. اور جادو کے کیا علاج کی غرض سے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, جادو کا ایک سیکھنا وہ ہو سکتا ہے کہ انسان جادو کا نالج حاصل کرے. ٹھیک ہے,
جیسے مثال کے طور پر میں ویڈیوز بناتا ہوں، آپ کو ایک نالج دیتا ہوں کہ سحر تفریق کیا ہوتا ہے، یہ جادوگر کیسے کرتے ہیں، سحر محبت کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، یہ جادوگر کیسے کرتے ہیں، کیسے سیکھتے ہیں، کیسے ہی کرتے ہیں. تو یہ ایک نالج ہے اور یہ نالج دیا جاتا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت. اب شیطان، یہ جادو ہے جو ہے 2 طریقوں سے پھیلا ہے، ایک شیطانوں نے سکھایا ہے اور دوسرا ہاروت اور ماروت سے. اب ہاروت اور ماروت کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو نالج دیتے تھے کہ ایسے ایسے کیا تو یہ جادو ہے، ایسے ایسے کیا کرو گے تو کافر ہو جائے گے. لیکن کرنے وہ صرف ایک نالج دیتے تھے کہ ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. تو بالکل اسی طرح تداوی کا جو آپ نے حوالہ دی، کچھ لوگ دیتے ہیں کہ تداوی کے باب میں جادو کا سیکھنا، تو جادو کا نالج آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ عملیات کرنا اور پورا اس کے اندر پڑ جانا اور اسی طرح کرنا کہ اس کو مکمل طور پر سیکھنا، ظاہر ہے یہ بغیر کفر کے اور شرک کے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان باتوں کو امید ہے کہ میں جو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.